بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ تہجد کا وقت بہت خوبصورت ہوتا ہے جب خاموش ماحول میں بندہ اپنے رب کو اپنی کہانیاں سناتا ہے، اس سے التجا کرتا ہے کہ میرا یہ کام بنا دے، مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ دل میں ایک سکون اتر جاتا ہے۔ اللہ تو خود اس وقت پوچھتا ہے کہ ہے کوئی میرا مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود پوچھے اور نہ دے؟ رات کے آخر پہر میں اپنے رب کے لیے وقت نکالا کریں، اور وقت آپ کی ساری پریشانیوں کا حل ہوتا ہے۔ اللہ کرے گا رحم تم پر، تمہیں وہ سب بہاریں واپس مل جائیں گی جو کھو چکی ہیں۔ وہ خود تمہارے ہاتھ تھامے گا، تمہارے ساتھ چلے گا اور ہر تکلیف دور کر کے ناممکن کی تمام دیواریں توڑ دے گا، کیونکہ وہی اس دنیا کا مالک ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پر اللہ ہماری مدد ایسے وسیلے سے کرتا ہے جس کا ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بس توکل رکھو اللہ پر، مشکل وقت میں صبر کرو۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے ہمارے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدے پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں ملا، وہ ایک بار تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ دعائیں اب تک قبول نہیں ہوئی، انہیں تہجد کے وقت رو کر اللہ کے سامنے پیش کرو، وہ وقت جب ہر کوئی سو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی باتیں سننے کو منتظر ہوتا ہے۔ بس اس وقت اپنی جھولی پھیلاؤ اور اس سے تب تک مانگتے رہو جب تک تمہارے دل کو سکون اور راحت نہ مل جائے۔ تہجد کی نماز وہ خاص لمحہ ہے جب رات کی خاموشی میں دل کی گہرائیوں سے اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے بعد دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے۔ یقین رکھو کہ جو شخص تہجد میں سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو ساتھ صبر کی طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جلد ہی تمہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت نظر آئے گی اور دل سکون سے بھر جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تمہاری چاہتوں اور دعاؤں سے بخوبی واقف ہے۔ وہ تو تمہیں اپنی قرب کرنا چاہتا ہے، اپنے قریب، اسی لیے آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے آزمائش بھیجتا ہے۔ مگر یاد رکھو، وہی ہے جو تمہاری دعاؤں کو پورا کرے گا، تمہاری چاہتوں کو سن لے گا۔ آزمائشوں کے بعد رحمت اور قبولیت کا وقت ضرور آتا ہے، اس لیے مایوس مت ہو اور اللہ پہ یقین رکھو، اس آزمائش پر صبر رکھو۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں ضرور رنگ لائیں گی۔